افغان وزیر دفاع کے بیان کی مذمت کرتا ہوں۔ پاکستان بغیر کسی دباؤ کے خود فیصلے کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ نگراں وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی نے کہا کہ مہاجرین کے پاس 26 دن ہے، وہ اپنے معاملات نپٹا سکتے ہیں، اس کے بعد انہیں پاکستان میں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ نواز شریف کا 21 اکتوبر کو واپسی کا پروگرام فائنل ہے۔ پروگرام میں کسی قسم کی تبدیلی زیر غور نہیں۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے خبروں کی تردید کر دی۔ لندن سے بیان میں کہا کہ نون لیگ میں دھڑے بندی نہیں، کوئی مفاہمتی یا مزاحمتی گروپ بھی نہیں۔ عرفان صدیقی نے کہا کہ نواز شریف چند روز بعد عمرے کے لیے جائیں گے۔ متحدہ عرب امارات سے 21 اکتوبر کو پاکستان روانہ ہوں گے۔ 21 اکتوبر کو پاکستان کی خوشحالی واپس آ رہی ہے۔ نواز شریف عوام اور ملک کو مشکلات سے نکالنے آ رہا ہے۔ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں گفتگو کہتی ہیں کہ 21 اکتوبر کو مہنگائی میں کمی واپس آ رہی ہے۔ نواز شریف کو نکالا تو ملک سے ترقی، خوشحالی اور امن و سکون بھی نکل گیا۔ شہباز شریف کی رہائشگاہ پر اہم بیٹھک، مریم نواز اور حمزہ شہباز کی شرکت۔ دیگر حلقوں میں ورکرز کنونشن اور اجلاس سے متعلق مشاورت کی گئی۔ ماضی کی غلطیوں کو بھلا کر مستقبل کی طرف دیکھنا ہوگا۔ مرتضیٰ سولنگی کہتے ہیں کہ چین کے ساتھ گہرے اور دوستانہ تعلقات ہیں، دیگر ہمسایوں کے ساتھ بھی تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ تنازعات سے نکلنا ہمارے مفاد میں ہوگا۔ افغانستان کے ساتھ مختلف مسائل ہیں مگر آگے بڑھنا ہے۔ حکومت کی پوری توجہ معیشت کی بحالی اور تجارت کو فروغ دینے پر ہے۔ ملک پر اندرونی اور بیرونی قرضوں کا بوجھ 64,000 ارب تک پہنچ گیا۔ اسٹیٹ بینک نے وفاقی حکومت کے قرضے لینے کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ ملک کا ہر شہری 2.5 لاکھ کا مقروض ہو چکا ہے۔ وفاقی حکومت نے اگست 2023 میں 2,218 ارب کے نئے قرضے لیے۔ پاکستان پر مقامی قرضوں کا حجم 24% بڑھ کر 39,792 ارب تک پہنچ گیا۔ ملک پر بیرونی قرضوں کا بوجھ 39% بڑھ کر 24,175 ارب ہو گیا۔ نیپرا نے بجلی ₹1.71 فی یونٹ مہنگی کر دی۔ اگست کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مہنگی کی گئی۔ قیمت میں اضافے کا اطلاق اکتوبر کے بلز میں ہوگا۔ لائف لائن اور کے الیکٹرک صارفین زد میں نہیں آئیں گے۔ غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کے خلاف ایکشن تیز۔ اسلام آباد میں سی ڈی اے اور انتظامیہ کا مشترکہ آپریشن۔ مارگلہ ٹاؤن میں غیر قانونی افغان بستی مسمار، غیر قانونی گھروں اور دکانوں کو گرا دیا گیا۔ کراچی کے ضلع وسطی اور غربی میں 16 غیر قانونی افغان تارکین وطن گرفتار۔ مقدمہ درج رانی پور اور ناروال سے بھی 2 افغان شہریوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اور عالمی کپ میں شاہینوں کا پہلا امتحان، نیدرلینڈز کو ہرانے کا عزم لے کر قومی ٹیم کل میدان میں اترے گی۔ شائقین بابر اعظم، محمد رضوان اور چچا افتخار سمیت دیگر بلے بازوں کے چوکے چھکے دیکھنے کو بےتاب ہے۔ بالنگ میں شاہین شاہ آفریدی، حارث راؤف اور حسن علی پر سب کی نظریں جمی ہوگی۔ شائقین کی نسیم شاہ کے متبادل حسن علی سے اچھی کارکردگی کی امید ہے۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 1:30 بجے حیدرآباد کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں ہوگا۔ میچ سے قبل شاہینوں نے جم کر پریکٹس کی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔